اتنا پھٹے لے گئے. ممتاز دے پھندے نو جا کے چم دیتا. انہیں کہا بس نواز نے اوباما دے کہن تے میرے واسطے اے تیار کرایا وہ تے میں چم لیا, اگلی گل کراؤ کی کرنی. صدیاں بعد بھی ساڑے لوگ نچتے رہن گے واہ شیرہ کی کیتا تھا. ہاں پھٹے ہوتی بھی کدی نچ کے کوئی چڑھیا. بس اتنی بات سی پورا کفر تے منافق. ممتاز پھٹے لانا انہیں کہا لو جی پھٹا موجود ہے, لبیک دا نعرہ بھی لا دیتا. گل تے وچ ہو رہے چلو اے نہ کی سمجھا قوم رو پوے گی نا نا اے ساڈے بچے میں ساری دلیری ممتاز پاک. تہاڈی کانڈ لوائی بھائی ممتاز رویا. میں ملک دل پذیر صاحب کو پوچھا جدو ممتاز صاحب جان لگے سن پھندے دی طرف 3:40 تے ساڑھے تو علیحدہ ہوئے, ساڑھے علیحدہ انہوں نے لے گئے. کہنے لگے میں کہا جدو جا رہے سن دسو اپنی ایمان نہ انہوں دی کیفیت کیسی. کہنے لگے 26 سال جیسی ممتاز نے اتنا خوش نہیں ویکھیا جڑا پھندے دی طرف جاندے خوش سی ممتاز. گل وچ تہاڈی کو کانڈ لوائی ممتاز یار تسی ممتاز دے خلاف گلاں کر. یہ تو صدیاں بعد بھی لوگ کہندے ہیں کہ او یا ممتاز اتنی دلیری. او غازی تنویر ایڈی دلیری نال میرے نال گلاں کردے ہیں وچ فون وچ کہندا لبیک لبیک. میں کہا غازی صاحب اے لبیک تسی کیوں کہندے ہو مڑ مڑ میرے نال گل کردے. کہنے لگے بعد وچ انگریز نا میری ٹیپ سن دین تے میں انہاں نوں دسنا چاہنا پترو 27 سال سن کے میں پھر بھی حاضر. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک. غازی تنویر صاحب کہندے نو مرزائی جڑا قتل کیتا نا انہاں او بھائی آ کہندا سی ہر ہفتے میرے کو جبریل آندا, ہر ہفتے میرے کو جبریل. کہنے لگے میں جدو لندن نے جو چلیا نا سکارڈ لینڈ تے میں دل وچ خیال کیتا بھئی اودی دکان دا تے مینوں پتہ نہیں تے میں اوتھے جا کے فلانے دوست کو رواں گا پھر پوچھاں گا پھر منصوبہ بندی بناواں. کہنے لگے مینوں آواز آئی, یہ انہاں مینوں خود دسیا, انہاں کہا مینوں آواز آئی جی اج تو مرزائی ہو نہ ماریا نا جڑا کہندا میں نبی ہاں تے تو خارج زدہ کتے دی طرح زندگی بسر کریں گا. کہندے مینوں خود آواز اے کوئی فیصلے مولی خادم دے کہن تے کوئی تھوڑے ہوندے, ممتاز کسی دے کہن تے تھوڑا مارے. گالے تے ازل تو فیصلے ہو چکے ہوندے. غازی ممتاز صاحب کہندے مینوں تو سارے فقیر کٹھے ہو گئے, انہاں کہا مار انہوں. کہنے لگے جدو میں پوزیشن لئی نا تے ساڑھے وی آئی پی جڑے ہوندے ہیں ایک قدم بندہ پٹے نا جتے افسر کھڑا کر کے ہوندا باقی انہوں آرڈر ہوندا انہوں گولی مار دو. کہنے لگے جدو اندروں نکلیا نا 30 گز دا میرا فاصلہ سی اس دا شیطان دا. سور کھا کے شراب پی کے جدو اندروں نکلیا کوسار مارکیٹ جو. کہنے لگے میں 2 قدم اگے چلیا تے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا بھئی ہنے مینوں پیچھے آواز آندی رک نہیں تے گولی آئی. کہنے لگے میں ویکھیا تے پیچھے کسی نوں پتہ ہی کوئی نہیں. کہنے لگے میں پریشان ہویا, مینوں بھئی پتہ سی نا مینوں پیچھے گولی مار دینے. کہنے لگے پھر میں آگے چلیا وہ بھی میرے قریب آ گیا. پھر کہنے لگے جب میں بندوق سیدھی کی تھی میں کہا ہون تے مینوں گولی مار. میں پھر پیچھے مڑیا تے پتہ ہی کوئی نہ چلیا. کہنے لگے جب میں پیچھے مڑ کے ویکھیا نا تے سارے وہ فقیر کھڑے سن جنہیں مینوں کہا سی میں نہیں کر میں کہا مارا گولی انہوں تو او پولیس والے کہندے سانوں تو پتہ ہی ہو تو چلیا جدوں ممتاز مار کے لمحہ پہ گئے سی. انہوں نے کہا جڑا میں کام کرنا سی کر لیا آؤ گرفتار کر لیا. اوتے داتا صاحب بھی جا پہنچے, خواجہ صاحب بھی جا پہنچے. گل وچ ہو رہے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. غازی تنویر صاحب کہندے ہیں میں کیا میں تو پتہ ہی نہیں ہوتی دکان کتے. کہندے ہیں پھر ایک بادل آیا میری کار ہوتے, کہندے ہیں وہ بادل توڑ میں نے دکان ہوتے لے. کہنے لگے میں وہ جدو دکان تے چڑھیا نا تو میں وہ پہلے گڈی میں پار کھڑی کی تھی بھائی پارکنگ گڈی سڑک دے کنارے. کہنے لگے میں وہ دکان تے چڑھیا تو میں کہا سنیا تو کول جبریل آندے. کہنے لگا ہاں ہاں آندے. کہنے پہلے میں انہوں نے گفتگو کی تھی تو چھرا کہندے میں اتنے بدے ہوئے سی ایتھے. کہنے لگے میں تو میرے کو مروایا ہو مرزائی. میں کہا کیویں. کہنے لگے تو جو مڑ مڑ کہندا سی علم الدین چھرا باہر رکھ کے گیا باہر رکھ کے گیا باہر رکھ کے گیا تے میں کیا انہوں آزمائیے تے صحیح کہ چلنا بھائی. انج انہوں نے کہا تو مروایا میرے تو جو مڑ مڑ کہندا چھرا باہر سی تے میں لے کے سکارڈ لینڈ چلا. کہنے لگے میں انہوں نہیں سی پتہ بھائی اج میں آیا. میں وہ گلاں کیتیاں تے کہنے لگا ہاں ہاں میرے ہر ہفتے جبریل آندا ہے.
میں انہوں کیا انسان دا پتر بن ساڑھے آقا و مولا آخری نبی من تو کی بک بک کرنا کہنے میں ٹڈا جیسی بھائی انہوں دا 6 فٹ 2 انچ قد ہے نا کہنے لگے میرے کچھ بھی نہیں سی آندا میں ٹڈا جا بے سورا جا کہنے لگے میں انہوں کیا انسان دا پتر بن کی چوڑے گل چبڑا مارنا کہنا نہیں میرے کو جبریل آندا کہنے لگے میں تھوڑا جا نا چھرا جا اینج کیتا نا تے ہلیا تے میں کہ آج تینوں جبریل دسیا نہیں سی محمد عربی دا شعر آ رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک کہنے لگے میں ایکو ہی جڑو ماریا تے آر پار ہویا پھر چیخیا جانے وہ نال جم خانہ سی سارے انگریز آ گئے کہنے لگے میرے نال بھی وڈے قد والے انگریز آ گئے میں نے سارے نے نپ لیا کہندے میں انہوں قابو نہیں سی آندا پھر کہندے میں نے سارے نپ لیا کوئی لوہ مارے کوئی چانڈ مارے کوئی جیڑا سامان سی ورزش والا کہنے لگے پھر مولا انج میں نہ گل سنائی جی میں تانوں سنا رہا کہنے لگے مولانا پھر میں وہ منہ تے اپنا پیر رکھیا اتو تو انہوں نے نپ لیا 27 چھرے کہندے میں گن کے مارے اور منڈے وہ یونیک دا کی معنی ہوتا ہے یونیک وہ کہنے لگے میں انگریزاں واسطے اس ویلے یونیک بن گیا میں کہا کی مطلب کہنے لگے انگریز کہندے بھئی 4 منٹ 27 چھرے اس منڈے مارے کے اللہ اکبر اللہ اکبر اور وہ بھی ٹکا کے مارے اینج نہیں مارے پورا میں اینج کر کے پھر سبحان اللہ وہ کہنے لگے وہ میں تو یونیک بنا کھڑا میں کہا جی یہ منڈے دس دیتا ہے دا مانا ہے بھئی انوکھی شاہ بن کھڑا وہ کہنے لگے دے تحقیق کر رہے ہیں بھئی 27 انگریز ہی ہے نا تو انہوں پتہ ہے وہ باہمیں سور خان کو تھوڑا تحقیق تا کر دیں نا بھئی سور کیڑے پاسوں آندہ آتے کیڑے پاسوں جاندہ ہاں جی وہ تحقیق تا کر دیں وہ کہنے ہیں وہ تحقیق کر رہے ہیں بھئی اس منڈے اے ہو نہیں سکتا 4 منٹے جنہیں 27 چھرے کیویں ٹھوکے کہنے لگے انہوں میں جدو نپیا تے میں دے منہ تے اپنا پیر رکھ کے نا تے اے لفظ انہوں دے اپنے بڑے مزے والے کہنے لگے مولانا میں دا منہ انج توڑیا جے میں پلیٹ توڑی جان میں کہا اس منہ نہ تو حضور دی گستاخی کر دا سی بس کہنے میں جدو مار کے تے پھر بہ گیا کہنے پولیس دیاں گڈیاں ٹان کر دیں ادھروں آوے میں نو کلے ویکھ کے پیچھے ہو جائے میں کہا گل وچ ہو رہے میں انہوں نے کہا جلو تو آنو میں کچھ نہیں کہندا کہندے پولیس نے بعد میرے 4 مقدمے ختم کرائے خود پولیس نے کہا جب قیدی اسی آج تک ویکھے ہی کوئی نہیں جانا انہیں کہا جلو میں تو آنو کچھ نہیں کہنا تو آڑنا تو میرے جھگڑا ہی کوئی نہیں جیڑا جھگڑا سی میں پورا کر چھڑیا وہ جنے کون ادھروں گھیرے پان میں آکا گھیرا نہ پاؤ آؤ بس وہ کہنے انہوں نے جا کے انہوں نے کوٹنج گواہی دیتی بھائی یہ جا اسی قیدی کہیں نہیں ویکھیا نام مجرم میں یہ جا کدی ویکھیا ہاں جی گل تو وچ ہو رہے سبحان اللہ گل وچ ہو رہے اس واسطے اوباما ہوئے یا مودی ہوئے یا کوئی بھی سور ہوئے اے خلط مبس مت کرن کافر کو زندہ رہنے کا حق ہے ساڑھے ملک کے ساری عیسائی رہنے جن مرضی کرن سانو کوئی پریشانی سکھ رہنے مودی گاں دا موتر پیتا ہے کھوتے دا بھی پیتا کرے سانو کوئی پریشانی جی نال کھوتے دی لید بھی کھایا کرے حلوہ بنا کے سانو کوئی پریشانی ہاں جی نال کتے دا بھی ملا کے پی لیا کرے سانو کوئی مسئلہ نہیں اے جڑے لوگ کہیں یہ بہت انتہا میں کہا جلیا کافر ہونا اور بات ہے گستاخ رسول ہونا اور بات اس خلط مبس مت کرن کافر یا پھر ساڑھے نال بیٹھ کے کی کہنے ڈائیلاگ کرو اپنے مولوی پوپ پادری یا جناب توڑا بڑا پوپ ہے انہوں ساڑھے نال بٹھاؤ کہ آسیہ یہ تھوڑیاں اور عیسائی عورتیں رہن دیا روزانہ جھاڑو نہیں دیں دیا آج تسی بلکہ گھر جو انہوں روٹیاں دیں دیو کپڑے دیں دیو پیسے دیں دیو عید وری نہ آوے ساڑھے مسلمان انہوں چیزاں دیں دیں اے جی عید ساڑھی چھوٹی عید آ گئی چلو اے گھر کام کر دیا عیسائی عورتیں انہوں کپڑے دے دو انہوں دی بچیاں دی شادیاں ہوندیاں مسلمان انہوں پیسے دیں دیں ذلیلو آسیہ مسیح دا مسئلہ ایتھے کوئی ایک عیسائی عورت تھوڑی رہ دی ایتھے لکھاں عیسائی رہ دیں اسی انہوں دی خدمت بھی کر دیں سارے مسلمان انہوں نال بھلائی کر دیں انہوں نال کدی بھی اسی انہوں گاڑا بھی نہیں کدی کڑیاں پورے کفر نو آسیہ مسیح دا کی درد اٹھیا ذلیل دیو پترو تو انہوں سمجھ ہی کوئی نہیں ناموس رسالت دا مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ کعبے دے غلاف نہ بھی ابن خطل لٹکے ہوئے سی فتح مکہ والے دن تے صحابہ نے کہا حضور ایک طرف کعبے دا غلاف دوسری طرف کعبے دی دیوار ہون دسو فرمایا اقتلو فرمایا اس کو وہی قتل کر دیا جائے
بس گل ختم. سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. یہ مسئلہ کلامی ہے، فقہی مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ کلامی مسئلہ ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ خلط مبث کر دیتے. ہاں جی، یہ گستاخ رسول جو ہے وہ برداشت نہیں ہے. ہمیں گالیاں دو نا. دیکھو نا، دو مسلمانوں سے کڑیاں دی لڑائی جو ہو گئی، اور ننکانے دی کھوتی ہے، کھوتی کہنا بھی کھوتی دی توہین، خنزیرنی کہنا بھی خنزیرنی دی توہین. کھوتی کھوتی ضرور ہے، خنزیرنی خنزیرنی ضرور ہے، گستاخ رسول نہیں. کیا بات ہے. ہاں جی، اتنے لڑائی جو ہو گئی، دو کڑیاں دی، مسلمان ایک کڑی سی تے وہ عیسائیاں دی کڑی سی، لڑائی ہو گئی. وہ انہوں گال کٹ دی نا، وہ اتھوں چک کے حضور دے بارے گل کو کیوں کی؟ اسی جو موجود ہے سانو گالاں کڈو. مسلمان اسی ایسے ہیں، تسی کڈو جی مسلمان ترقی نہیں کیتی جی، اسی بلب بنائے جی، انہیں نہیں کیتی، اسا سڑکاں بنائیاں اسا نہیں کیتی، اسی نہراں بنائیاں اسا نہیں کیتی، اور نہیں کیتی ہو یارا نہیں کیتی، اسی کمزور سہی لیکن ذلیل دے پترو سانو گال کڈو نا. تسی دیکھو جی میری تہاڈی لڑائی ہو گئی گل، میں تسی ہن میرے پیو تک تے نہیں جا سکتے. تے ساری دنیا دے ماں پیو اس انہاں دیاں عزتاں اس خاک اتے قربان جتھے میرے آقا ایک واری پیشاب فرمایا. اے مسئلہ نوجوان بچیاں واسطے میں خاص اس واسطے کر رہا کہ پراپگنڈا ٹی ویاں تے بیک کر جی عیسائیوں کے جو ہے یہاں بڑا ظلم ہوتا ہے. نہ کدی بھی تسی جائے تو راڑے ملے کدی تسی عیسائیوں نوں چنڈا ماریاں. میں خود میرے جڑے مسجد دے باہر کڑی جھاڑو دیندی عیسائی بڈھی جی مائی ہے، وہ میرا انتظار کردی گڈی آن دا کدے. انہوں پتہ ہے مولانا آن والے، انہوں پتہ ہے مولانا پیسے دینے، میں انہوں بہت سارے پیسے دینا، میں مسکین آدمی ہوں. جی میں اتنے گھر چلا جاواں تھلے آ جائے میں کہ انہوں پیسے دے کے آؤ. جلے ہوئے ہو آسیہ مسیح نے تو پوپ نو بھی درد اٹھیا، اوباما نو بھی درد اٹھیا، فرانس نو بھی درد اٹھیا. ذلیل کے پترو گستاخ رسول ہے تے امت مسلمہ 1400 سال اسی سب کچھ برداشت کیتا، حضور کا گستاخ برداشت نہیں ہے. ہاں جی، یہ گل اسی کر رہے ہیں، حلال اعلان کر رہے ہیں، جتھے مرضی کوئی لے جائے ایتھے انجی گل کر رہے ہیں. زندہ رون مسلمان کا رون سارے دنیا تے رہ رہے ہیں، رہندے رون، سانو کی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ کدی نہیں ہوئے. لیکن حضور کی عزت کا مسئلہ بڑا حساس ہے. ہاں جی، اور اتنا بڑا حساس ہے کہ ہارون رشید نے مسجد نبوی شریف میں امام مالک سے پوچھا تھا کہ دنیا میں اگر حضور کے خلاف کوئی بات کرے تو حضور کی امت کی کیا ذمہ داری؟ آپ نے فرمایا پھر حضور کی امت بدلہ لے. ہارون رشید کہنے لگا جب بدلہ نہ لوے تھے پھر؟ فرمایا ما بقاء الامت بعد شتم نبی. ہاں فرمایا اگر حضور کا گستاخ دنیا میں موجود ہے اور حضور کی امت نے بدلہ نہیں لیا تو پھر ساری امت مر جائے، اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی. ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ورنہ سارے مر جائیے. امام مالک کے ساری امت مر جائے جے نبی دی عزت ہوتے پیرا نہیں دے سکتے. اسی سوارا وہاں ساڑیاں گردنا کس واسطے؟ حضور واسطے تو رکھی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. کیوں جی؟ حضور واسطے تو رکھی ہوئی ہیں، کسی واسطے بھی کوئی نہیں. اس واسطے اس مسئلے نو لوگ جا رہے ہیں کیبلاں تے بیٹھ کے. پہلی بات ہے کہ کیبلاں ویکھی نہ کرو، اے سارے لانتی بھونکدے ہیں حضور دے بارے. انہاں نوں پتہ ہے کوئی نہیں کہ اتھے کتنا نازک تے حساس مسئلہ ہے. اے تے موضوع دوسرا چھڑ جانا ہے، کتنا حساس مسئلہ ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص توجہ اتنے تے صرف دل وچ خیال آ جائے نا. حضرت سعد فرماندے ہیں میدان بدر میں حضور کو ایک تلوار منگی، حضور نے فرمایا سعد یہ تلوار تینوں نہیں لبنی. اے حضور دے امی جان دے خاندان چون عشرہ مبشرہ وچ داخل ہیں. انہاں نو حضور ویکھ کے فرماندے سن کسی دا ایو جا ماما ہے تے میرے سامنے لیا. اتنا حضور نو ناز سی انہاں دے اوتے. فرماندے میں جدوں ٹریا نا تے میرے دل وچ خیال آیا کہ اے تلوار رسول اللہ میں نو نہیں دیتی تے تلوار تو سب تو زیادہ بدر وچ میں چلائی، اے آج پھر کنوں تلوار لبنی؟ کہنے لگے میں دل وچ سوچتا جا رہے سی تے پیچھے میں نو صحابی نے آواز دیتی، انہاں کہا واپس آؤ حضور بلا رہے. کہنے لگے میں انج کہتا ہے، میں کہا لو جی آسمان تو آیت نازل ہوگی کہ میرے نبی دے فیصلے دے خلاف تسی سوچیا کیا ہے. ایتھے تے اتنا حساس مسئلہ ہے. حضرت سعد کہندے میں کہ لو جی آیت نازل ہو گئی. کہندے جدوں میں واپس آیا تو حضور نے فرمایا لو جی لے جاؤ تلوار. کی سوچتے جا رہے ہیں؟ لو جی لے جاؤ تلوار. گل بھی سمجھ اتنے تو سوچ بھی آ جائے تو معافی نہیں ہے. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ. حضور نال پیار کرنا ہے تے انے واہ پیار کرنا. لو جی میری گفتگو ختم. میں تھکیا آ رہا بھی ہاں تے سویرے بھی میں بڑا سفر کرنا ہے تہاڈے نال. ہن
اے تسی بڑے اہل محبت ہو، تساں انج کر کے حضور نال پیار کرنا ہے۔ میں اقبال کو پوچھا، میں کہ اقبال انج کر پیار کرنا ہے کہ انج کر کے کرنا ہے؟ اقبال کہندا نہ ساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم۔ اقبال کہندا میرے کلام میں نہ شرابیاں دیاں گلاں، نہ پین والے دیاں گلاں، نہ پلا۔ میں کہ پھر کہنے لگا حضور دے عشق دی گل میں انج کر کے کرنا۔ میں کہا خیر اے بی سی پڑھیا تاں بے باک ہویا؟ کہنے لگا نہیں 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 نہیں، شنیدہ ماں چاز پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم۔ اقبال کہنا جلیا میں صدیق اکبر تو لے کے غازی علم الدین تک حضور دے عشق دی گل انج کر کے نہیں سنی، انج کر کے سنی، بس انج کر کے سنی۔ آج مسلمان کی کہنے ہیں انج کر کے رہو۔ اوباما بڑا ڈاڈا ہے تو لمحے پہ جاؤ، اور مودی بڑا ڈاڈا ہے لمحے پہ جاؤ، اے کوئی گلان کر لیں؟ اور گاں دا موتر پین والا سانو کی کر سکتا بھائی؟ اے مودی کو کر سکتا؟ مودی جنہ عورتوں دے ہے نا ہندوؤں دے نسل چوں محمود غزنوی دے گھوڑے دیاں ٹاپاں نہ انہاں دے حمل ڈے پاؤندے سن، محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ اے مودی بیچارہ ساڈا کی کر سکتا؟ انج کر کے حضور نال پیار کرنا ہے بس۔ تے ہن آ رہا ربیع الاول شریف، سبحان اللہ، سرکار کی آمد۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ این حضور دی شان ہو جی، رویا رویا نہیں، غاروں میں رویا مزاروں میں رویا، این گل این کر واہ واہ۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ پھر کی ہوا؟ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، اور خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ۔ مولا علی دی میں حدیث پڑھی نا، فرمایا مر رہا بداعتن ہابہ، فرمایا جنہیں رسول اللہ نو اچانک ویکھیا کر اے اللہ دے نبی ون، میں کہا جی پھر؟ فرمایا من خالتہ معرفتن یقول نائتو لمر قبلہ ولا بعدہ مثلا۔ مولا علی فرماندن جڑا قریب آیا پھر کہن تے مجبور ہویا، نہ ایو جا کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی۔ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری۔ ایک اور میں حدیث پڑھن لگا امام حسن کو، سبحان اللہ۔ او دے پھر امام حسن فرماندے میرے نانا جان دیاں انگلیاں اتنیاں سونیاں سن کہ نہ پوچھو گے، تے ہتھیلیاں اتنیاں سونیاں سن، تے پاؤں مبارک اتنے سونے سن، تے ابرو اتنے سونے سن۔ ہاں جی ہاں امام حسن کی فرماندے سنو جی۔ عن الحسن ابن علی قال سالت خالی عند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منها اتعلق به فقال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلال القمر اطول من المربوع واكثر من المشذب حزيم الامد رجل الشعر فرقت حقيقته فرقا والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه ووفره ازهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب سوابغ من كير قرن بينهما عرق يدره الغضب افنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمله اشم قص اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بسار يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك اشهر الذراعين والمنكبين وعال الصدر طويل الزندين رحب الراحة شحسن الكفين والقدمين۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اجے اجے حدیث پاک راندی شائل الاطراف او سائل الاطراف، فرمایا حضور دی مبارک انگلیاں اتنیاں لمبیاں سونیاں، نہ بہو لمبیاں نہ بہو چھوٹیاں، اے فرمایا میں کہ جی پھر؟ فرمایا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ اے اعلیٰ حضرت ترجمہ کیتا، امام حسن نے تو فرمایا شائل الاطراف او کالا سائل الاطراف۔ حضور ہاں یا اے لفظن یا اے لفظن، حضور دی مبارک انگلیاں دے نہ پوچھو کتنی۔ میں اعلیٰ حضرت کو پوچھا جی پھر وہ کیوں جی
فرمایا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری حمسان اللحمسین مسیح القدمین امام حسن فرماندے میرا نانا جان دے پاؤں مبارک دا اتلا حصہ اتنا سونا اتنا حسین سی کہ حضور جدوں میں وضو کیتا ہے قطرہ پانی بھی کدی نہیں سی کھڑے ہوئے حمسان اللحمسین مسیح القدمین ینبو عنہم الماء اذا زال زال کلن فرمایا میرا نانا جان جدوں میں مبارک قدم اٹھایا تے اینج نہیں حضور اینج چک کے اینج اگے آپ فرمایا یختو تکیفن و یمشی ہونن ذریع المشیت فرمایا میرے نانا جان جدو چل دے سن تے پتہ لگ دا سی زمین سمٹ کے آ رہی حضور میرے تے پیر رکھ میرے تے پیر رکھ کیوں جی وَإِذَا الْتَفَتَ جَمِيعًا فرمایا میرا نانا جان کدی بھی اینج کر کے نہیں سی ویکھیا جدو بھی حضور نے میرے نانا جان ویکھے تے پوری توجہ نہ ہر بندے نو خافض الطرف میرے نانا جان دی مبارک اکھ ہمیشہ جھکی ہوئی ہوندی نظروا الی الارض اکثر من نظری الی السماء تے میرے نانا جان اکثر زمین دی طرف ویکھ سدن کدی کدی آسمان دی طرف ویکھ جلو نظر علم ملاحظتو فرمایا پتہ لگدا سی میرے نانا جان کوئی اور ہی شے ویکھ رہے یسوق اصحابہ فرمایا کدی کدی حضور غلاماں نو اگے کر دیں سر تسی اگے چلو میں آ رہا سبحان اللہ یبدا من لقی السلام تے جیڑا بھی ملیا حضور خود فرمایا السلام علیکم تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا یہ حضور دی شان میں نو اور بھی بڑی لمبی حدیثاں یاد ہیں اس واسطے کہ میں راتی قبلہ اٹھ کے نہیں ویکھا اور بچے بس کرو بڑا ہو گیا یار اور راتی سوندیاں پڑھو اللہ اکبر پاسا پرتے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت پھر نیند آ گئی اچھا جی پوری نہیں سورہ ملک پڑھی والذی جعل لکم پھر سو افمن یمشی مکبا علی وجہہ پھر سو پھر یار آج ادھر سو اے گولی کھان دی لوڑ ہی کوئی نہیں چلیا کمال والی بات تو ایویں گولیاں کھا کے سونا سورہ ملک شروع کر نیند آنی شروع ہو جائے اسلام او بچے او بس کرو قبلہ چھڑ دیو ہن حضور دی بات کرو بس تو یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا انہیں جانا لو جی اے میں کہہ رہے ہیں اعلی حضرت بریلوی دا خطبہ سنا سبحان اللہ سبحان اللہ اے نوجوان جڑے پڑھے لکھے ہو نا تسی اے میں جڑا خطبہ پڑھن لگا اعلی حضرت بریلوی دے وچ علم ادب دا اتنا بڑا شاہکار ہے خطبہ کہ 20 سال درس نظامی پڑھے ہوئے تھے خطبہ سمجھ آندا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جی سبحان اللہ میں چونکہ 45 سال ہو گئے تاں تھوڑا تھوڑا میں نے سمجھ آیا ہاں جی 45 سال میں نے ہو گئے پڑھنے پڑھانا ہاں جی پکا حافظ میں قرآن قصیدہ بردہ شریف ابانا مولدو انتی بعنصری یاتی بمبتدع منو ومختتمی یوم تفرس فی الفرس انہم قد انذروا بحلول البوس والنکمی وبات ایوان کسرا وہو منصدعن میرے آقا جب جلوہ گری ہوئی تو کسرا بادشاہ دا محل بھی پھٹ گیا چلو حضور آ گئے نکلو اور میرے محبوب دی بادشاہی چل نکلو کیوں جی یہ سارا کچھ یہ سارا میں نے یاد ہے ہاں جی خدا کی بخشش بھی یاد ہے اقبال بھی یاد ہے کیوں جی مالک کتا رکھ دیں تو چون کے رکھ دیں ہمیں تو نہیں اسی مالکاں دا پیرا جو دیں کتا کدھر ہمیں پھنس جائے پھر ہاں کتے نو ہر شے سکھا دیں میں بھی گل کدھر موقع بنے تے کر دیں میں کونا کتا پاک رسول اللہ تے بھونکے شور مچاوے روٹی چاہیے تھی نہیں روٹی تو دوواں جیباں مالک روزانہ دیں کیوں جی جدو میں نے کوٹ لکھ پت جیل لے گئے نا 23 جنوری نو تو میں نے پولیس والے کہنے لگے مولوی جیباں خالی کر میں کہا لو جی میں نے موٹر وے تو جو نپیا سن تو کہنے مولوی جیباں خالی کر ایتھے ہن اندر تو پیسے زیادہ نہیں لے جا سکتے میں جیباں دوواں جو پیسے کڈے تو میں نے تو گننے نہیں سن آندے میں کہا یار تسی بھی میرے نال گناؤ وہ گندیاں 1,48,000 میری دو جیباں چوں نکل میں نے پولیس والے کہنے مولوی کتھوں لیندا وہ میں کہا یار جنہاں دا پیرا دے دیں وہ دے دیں میں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کمال والی بات آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو
جب وہ بھیگ دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا کیوں جی وہ کہنے میں کہ چلے ہو گل بچ ہو رہے 24,000 میں جیب وچ رکھیا بھی اندر کام آنا ہے تے باقی میں 1,24,000 پولیس والے نوں دتا میں کہ یار میرے گھر دے دے ویسے انہوں دی ایمانداری انہوں نے گھر پہنچا دی انہوں دی مہربانی اللہ انہوں نے خوش رکھے کیوں جی ایک مسلمانہ دی کڑی سی پولیس والی وہ تو قیامت نو بھی انہیں میرا اتنا احترام کیتا کہ وہ قیامت نو بھی اللہ دے نال بھلائی فرمائے سبحان اللہ وہ مینوں ویکھ کے نا کڑیاں قیدی لے آئی سی وڈے گیٹ دے اندر نے میں اتنے جی میری چیکنگ ہو رہی سی میری چیکنگ ہو رہی سی میں کہتے مولوی سیدھا ہو میں کہ لو جی این جناب پھر دیں پھر کہتے مولوی اٹھ میں کہ یار اٹھ تے سکتا نہیں چیک کراؤ میں کہ یار نہیں اٹھ سکتا وہ کہتے نہیں اٹھنا پینا ہے میں کہ چلو میں این کیتا میں کہ تسی ہاتھ پھیرنا ہے میں کتنی ہیرون لے کے آیا اندر انہیں کہا نہیں تینوں تھلے میں نے انہیں تھلے سٹ دیتا کہنے لگا تھلے چیکنگ ہونی میں کہا کوئی بات نہیں میں ہسدا سی میں کہا مالک ویکھ رہے کتا مالک رکھ دیں ہوں اس پولیس والے ہو گیا فالج ہوں میرے کو منگتا ہے معافیا میں انہوں کیا میں کہ جلیا ہو میں تو تینوں کیا ہی کچھ نہیں تو اپنی ڈیوٹی کی تھی میں اپنی کی یہ تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں گل میں جڑی کرن لگا ہو رہے مولی خادم صرف حضور دی خاطر ہتکڑیاں بھی نہ لوا سکی تے صحابہ گردناں بھی کٹا دیں کمال والی بات یا تو گل بندہ نہ کرے وڈیاں جے کرے تو پھر جلے کیوں جی میں نے اندر بھی نہ بتی رکھی ہاتھ کڑیاں ان کر کے پیچھے بتیاں پھر اتنے تکلیف ہوندی سی ہوں ایتھے میں بنان دا کوئی تک بنتا ہے ایک بندہ حل نہیں سکتا تو نسنا کہڑے پاسے میں ہوں بھی ہس رہا خوش ہاں جے مالک راضی ہیں تو پھر تو گل ہی کوئی نہیں جے وہ راضی کمال ہو جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں کمال والی وہی مسئلہ میں خوش ہوں اور آئندہ بھی خوش ہوں جتے حضور دے نام تے جتے مرضی کوئی لے جائے رسول اللہ دے نام صدا کوئی رہنا ہے قبر حضور فرما دینے اس کتے نو چھڑ دے میری خاطر بڑا پیرا دے کتا پاک رسول اللہ دا میں بھونکے شور مچاوے کیوں جی ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے لو جی الحمدللہ والفقہ الاکبر لو جی خطبہ سنو کیوں جی 80 کتاباں 9 نام تے 3 اصطلاحات 90 چیزاں اعلیٰ حضرت بریلوی لے آئے بطور برات استحلال مرزائی حضور دی ہوگی شان تے وراء الورائے قیامت تک مرزائی یہ جو خطبہ لکھ کے لے آؤ ہاں جی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا کہندے نا اعلیٰ حضرت کہندے میں در رسول دا سب تو کم تر کتا اپنا خود فتاوی رضویہ جو آپ نے لکھا بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا اے جڑے پڑھ دیں نا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں میں کہا کتا ہی ہوتے لفظ ہے جدی قیمت پئی ہے بارگاہ رسالت ہاں جی کئی بار نات پڑھ دیں اعلیٰ حضرت دا نام بدل دیں کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں اے شعر ہے ہاں جی کہ شہدہ شدہ نہ لفظ ہوتے کوئی نہیں اسی دی تا قیمت پئی جدو اعلیٰ حضرت بریلوی نات عرض کی تھی نا حضور دیدار کراؤ مالکن نہیں کرایا پھر نات لکھی وسوئے لالا غار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار تے جدو ایتھے پہنچے نا کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا احمد رضا کیڑا مان ہے تو کہنا میں نو دیدار کراؤ تیرے جائے تھے لکھا کتے پھر دیں جدو احمد رضا ایک گل کی تھی حضور اٹھ کے سامنے آ گئے فرما بس ایسے دی تا قیمت پئی اسے لاؤ جی میں خطبہ پڑھن لگا اعلیٰ حضرت بریلوی یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فید المبسوط الدرر الغرر به الہدایہ ومن البدایہ وإلیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام على الامام الاعظم للرسل الكرام مالکی وشافی احمد القرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن وابو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار
وتنویر الابصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدیر وزاد الفقیر وملتقى الابحر ومجمع الانهر وکنز الدقائق وتبیین الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومراك الفلاح وامداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والضر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وانسي القافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وانفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة اللوائل وعلى آله وصحبه وآله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمته خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وطوفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين وعلينا وبهم ولهم يا أرحم الراحمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک.